مطالبہ آپ سے نہیں ہے، ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ کہیں جا رہے سفر، راستے میں ایک اللہ والے کا گزر ہوا، ان کی نگاہ پڑی، ان کے دل میں آیا ہوگا کہ یہ اللہ کے نبی، یہ عورت ساتھ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو آواز دی، روکا اور فرمایا کہ اے بندے، تیرے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا نبی کس عورت کو ساتھ لے جا رہا، سن لے یہ میری بیوی فلانا بنت فلاں ہے، کوئی شبہ نہ رکھنا۔ ہمارے نبی کے اوپر اگر کوئی شک شبہ ہوا تو آپ نے اس کی وضاحت کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اگر وہ خطبہ دے رہے، خطبے کے دوران آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو 2 چادریں آپ کہاں سے لے آئے، اگر عمر فاروق اس کا جواب دیتا ہے تو پھر امت کا کوئی فرد اس سوال سے بچ نہیں سکتا، اس سے سوال ہو سکتا ہے اور سوال کا جواب دینا ہوگا۔ صدر ضیاء الحق اس کے بارے میں مشہور ہوا کہ یہ قادیانی ہے، قادیانی۔ مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ نے برملا مجمع میں کہا کہ صدر صاحب آپ نے ایمان کا اظہار کرو، بتاؤ کہ مسلمان ہو یا قادیانی۔ اس کو بھرے مجمع میں آپ نے ایمان کا اور قادیانیوں کے کفر کا اعلان کرنا پڑا۔ صرف اعلان ہی نہیں، اس نے ان کے تابوت میں ایک ایسی کیل ٹھونسی تھی، امتناع قادیانیت آرڈیننس، کہ جس کو سن کر مرزا طاہر لندن بھاگا تھا، اور مولانا چنیوٹی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مرزا طاہر جب تک یہ آرڈیننس باقی رہے گا تو زندہ تو کجا مر کر بھی پاکستان نہیں آئے گا، اور وہ نہیں آیا تھا۔ حضرات محترم، آج ایک بہت بڑا دعوے دار آیا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سیکٹری قادیانیوں سے ووٹ مانگنے جاتی ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ عاطف منشی اور ارسلان خالد اس کے چرنوں میں بیٹھتا ہے، کبھی ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے نانے کا نام مرزا قادیانی اپنی کتابوں میں لکھتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آغا شاہی، وہ ریاض گوہر شاہی، اس کا ایک بدبخت اور ملعون اس کا مرید اس عمران خان کے جلسے میں بیٹھ کر نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر، کفر نباشت، اللہ پاک کی بیٹیاں تجویز کر کے، اللہ پاک کی بیٹیاں تجویز کر کے ان کو ننگی گالیاں دیتا ہے، حج کو ننگی گالیاں دیتا ہے، اور بیت اللہ شریف کو ننگی گالیاں دیتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے خاتم النبیین کا لفظ کہو، اس سے وہ خاتم النبیین کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ تو میں برملا کہتا ہوں عمران خان کو، نوٹ کر لو، میری بات وہاں تک پہنچاؤ کہ عمران خان ہمیں تمہارے ایمان پر شک ہے، کیونکہ ہم جو بات دیکھتے ہیں تمہاری وہ قادیانیوں کی طرف جاتی ہے۔ غیرت کرو، جرات کرو تو آؤ مرزا غلام احمد قادیانی پر لعنت بھیجو، تمہارے جوتے ہمارے سر کا تاج بنیں گے، اور اگر تم لعنت نہیں بھیجتے تو پھر یاد رکھو یہی جوتے تمہارے منہ پر پڑیں گے انشاءاللہ۔ کہتا ہے کہ قبر میں میرے بارے میں سوال ہوگا، قبر میں عمران خان کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کی مدد کی یا کیوں نہ کی، جھوٹ بولتا ہے۔ قبر میں 3 سوال ہونے ہیں،
مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ہم کہیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک سامنے کی جائے گی۔ ہم کہیں گے کہ ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرا اور آخری سوال ہوگا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ ہم کہیں گے اللہ کی توفیق سے کہ ہمارا دین کیا ہے؟ دین اسلام۔ عمران خان کے بارے میں قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ کیا عمران خان کے بارے میں قبر میں اس لیے سوال ہوگا کہ تم نے گوادر بندرگاہ کو 30 ملین ڈالر لے کر اس کو ٹھپ کر دیا، سی پیک منصوبے کو یرغمال بنا دیا، اور قادیانیوں کو پھر سے مسلمان بنوانے کے لیے تمہاری بدبخت ممبران قومی اسمبلی نے آواز لگائی، تمہاری عورتوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی آواز لگائی، اور تم لوگوں نے ایٹم بم کا سودا کرنے کا پروگرام بنایا۔ اور پھر ابھی تازہ وہ ہیلی کاپٹر میں جو فوجی شہید ہوئے سیلاب کے معاملے میں، ان کو کہتے ہیں جہنم واصل ہوئے۔ اس لیے تمہارے بارے میں قبر میں سوال ہوگا، قطعاً سوال نہیں ہوگا، لیکن ہمارے سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ حضرات محترم، صحابہ کرام کی بات کرتے ہو تو صحابہ کرام کا تذکرہ اللہ پاک نے تورات اور انجیل اور قرآن میں بھر دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، دین اسلام پر اتنے ان کے احسانات ہیں کہ میں ان کا بدلہ نہیں چکا سکتا، اللہ پاک قیامت کے دن ان کا بدلہ دیں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، عمر کا وہ مقام ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے۔ اور انہی عمر کے بارے میں فرمایا کہ آپ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر ہیں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان آج کے بعد کوئی کام کریں گے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسد اللہ الغالب، یہ لقب ہم نے نہیں دیا، یہ لسان نبوت نے دیا ہے۔ حضرات محترم، بات ختم کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام اللہ نے ان کی شان بیان کی ہے، ہم ان کا احسان نہیں چکا سکتے جو اسلام، قرآن، ایمان، نبی کی سنتیں وہ آپ نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مناجات مقبول ایک کتاب ہے چھوٹی سی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ جمع کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آیات ہیں یا پھر صحابہ کرام کے ذریعہ سے جو دو دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، صحابہ کرام نے کی ہیں، وہ ہم تک پہنچائی ہیں۔ میں تو درخواست کروں گا کہ ہر پڑھا لکھا وہ دعائیں پڑھے۔ آپ پڑھیں گے ایمان تازہ ہوگا اور روح میں بشاشت آئے گی۔ دو حوالے، دو دعائیں دیتا ہوں جو میں لکھ کر آیا ہوں، میں نے آج بھی پڑھی ہیں مناجات مقبول میں۔ آپ سے اپیل ہے ہمارے مرد و عورتیں یہ دعائیں پڑھیں اور یہ دیکھیں یہ کن کا صدقہ ہے، کن کا احسان ہے، کن کا انعام ہے۔ پہلی دعا جو 2-3 سطر کیا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے منقول ہے۔ خدا کی قسم ہم زندگی بھر ایڑیاں رگڑتے رہے، ہم اس منقول کی ہوئی دعا کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عورتی و آمن رواتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بک من ان اغتال من تحتی۔
جتنی پناہ کی صورتیں ہو سکتی ہیں، بڑی جامع قسم کی دعا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم تک پہنچائی ہے تو بھلا خود نہیں پڑھتے ہوں؟ آپ ترجمہ اس کا پڑھیں گے آپ کو مزہ آئے گا۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے منقول ہے، مشہور دعا ہے کہ اگر آپ کے اوپر آپ نے فرمایا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی قرضہ ہو تو وہ اتر جائے گا، یہ روایت بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے۔ وہ مشہور دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ حضرات محترم، ہماری نجات صحابہ کرام کی زندگی کے ساتھ، آپ کے ساتھ وابستہ رہنے میں ہماری نجات ہے، اور اسی راستے میں ہماری کامیابی ہے جو راستہ صحابہ کرام نے اپنایا تھا۔ اور صحابہ کرام کا مشن، ان کے اقوال زرین، وہی اس کانفرنس کے ذریعہ سے آپ کو پہنچائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کے جتنے منتظمین ہیں سب کو اپنی شایان شان بدل و اجر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔